واقعہ معراج کمال معجزات مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ عظیم واقعہ ہے جس نے تسخیر کائنات کی بند راہوں کو کھول دیا اور انسانی سوچ اور عقل کو غصہ عطا کر کے حقائق کی تحقیق کے لیے نئے پیمانوں سے متعارف کروایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پاک ہے وہ ذات جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ یعنی اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے رات کے مختصر سے وقفے میں حضور اقدس رحمت للعالمین کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بلکہ جملہ سماوی کائنات کی سیر کروائی، انبیاء کرام سے ملاقات کروائی، کعبے کو حسین کے بلند و عرفہ مقام کا شرف بخشا، اپنی روعیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، نماز کا عظیم تحفہ عطا فرمایا، اور پھر اسی رات کے حصے میں اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر دوبارہ جلوہ افروز بھی ہوئے۔ عہد حضور، عہد صحابہ کرام اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کا ایمان قابل رشک اور قابل دید تھا کہ ظہور قدرت الہی کے ناقابل فہم و ادراک ہونے کے باوجود ان کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوا اور نہ کبھی دل و دماغ پر شک و شبہ اور وسوسوں کی دھول پڑی۔ لیکن آج سائنسی ترقی اس قدر عروج پر پہنچ چکی ہے کہ ہر شخص عقلی اور سائنسی دلائل کی بنا پر چیزوں کو پرکھتا ہے اور حقائق طلب کرتا ہے۔ واقعہ معراج پر سائنسی تحقیق کی جا چکی ہے اور آج سائنس دوران معراج اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کی ساتوں آسمانوں کی حدود سے گزر کر لامکاں تک جانا اور اسی ایک لمحے میں کھربوں نوری سال کی مسافت کو طے کر کے واپس سرزمین مکہ پر تشریف لانے کی ایک ممکنہ وضاحت کو پیش کرتی نظر آتی ہے۔ ابو مخدوم زادہ کی کتاب قرآن کریم کے سائنسی انکشاف میں واقعہ معراج کے متعلق جو سائنسی تحقیق اور ریسرچ پیش کی گئی ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کی رہنمائی اور سہولت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا۔ براق برق سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں بجلی، جس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اگر کوئی آدمی وقت کے گھوڑے پر سوار ہو جائے تو وقت اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے، یعنی اگر آپ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چلیں تو وقت رک جاتا ہے، کیونکہ وقت کی رفتار بھی یہی ہے۔ وقت گر جائے گا کیونکہ وقت اور فاصلہ مادے کی چوتھی جہد ہے، اس لیے جو شخص اس چوتھی جہد پر قابو پا لیتا ہے، کائنات اس کے لیے ایک نقطہ بن جاتی ہے۔ وقت رک جاتا ہے کیونکہ جس رفتار سے وقت چل رہا ہے وہ آدمی بھی اسی رفتار سے چل رہا ہے، حالانکہ وہ آدمی اپنے آپ کو چلتا ہوا محسوس کرے گا، لیکن کائنات اس کے لیے وہیں تھم جاتی ہے جب اس نے وقت اور فاصلے کو اپنے قابو میں کر لیا ہو۔ اس لیے چاہے سینکڑوں برس اس حالت میں گزر جائیں لیکن وقت رکا رہے گا، اور جوں ہی وہ وقت کے گھوڑے سے اترے گا وقت کی گھڑی پھر سے ٹک ٹک شروع کر دے گی۔ وہ آدمی چاہے پوری کائنات کی سیر کر کے آ جائے، بستر گرم ہوگا، کنڈی ہل رہی ہوگی اور پانی چل رہا ہوگا۔ خواتین و حضرات، سائنس دانوں اور سائنس نے آج یہ تسلیم کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں معراج کی سیر کروائی۔ اسی رات میں آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کا احوال بتایا۔ معراج کو آپ کی تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور جب آپ معراج سے واپس لوٹے تو آپ کے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، آپ کا بستر گرم تھا اور پانی چل رہا تھا۔